السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله واما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم۔ بڑی حیرانگی ہوئی، میں سن رہا تھا محترم پروفیسر سیف اللہ صاحب فرما رہے تھے تحفظ قبلہ اول کانفرنس، کیوں یہ اسی قسم کا نام ہے؟ ماشاء اللہ۔ بڑی دور آ کے اندر قصور میں تحفظ قبلہ اول کی کانفرنس ہو رہی ہے، ورنہ ہمیں اسلام آباد میں، لاہور میں، جہاں جہاں ہمارے بڑے بڑے حکومتی سیاسی مرکز ہیں، کوئی ایسی کانفرنس، کوئی بیان، کوئی زبان تحفظ فلسطین، قبلہ اول کچھ دیکھنے سننے کو نہیں ملا۔ انا للہ ایک دفعہ پڑھ لو چاہے 7 دفعہ پڑھ لو۔ بدقسمتی سے پاکستان پر وہ لوگ مسلط ہیں اس وقت، اور آمدہ دنوں میں بھی ویسے ہی لوگ مسلط کیے جانے کی بھرپور پلاننگ ہے، جن کو مسلمانوں کے مقدسات، مقامات، جہاں جہاں مسلمانوں پر کافروں کے، یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں کے مظالم ہیں، ان کے بارے میں بولنے کی کوئی فکر نہیں۔ یہ آپ کے سامنے کی بات ہے۔ میں بالکل بھی نہیں چاہتا ہوں کہ میں کسی سیاسی پارٹی کے خلاف کوئی بات کروں، مگر کیا کیا جائے؟ ہر سیاسی پارٹی نے سب سے پہلے پاکستان کے اندر سے ایک چیز ختم کر دی ہے، اسلام کا نام اڑا دیا۔ آپ سارے سوچ لو، یہ جتنی پولیٹیکل پارٹیاں اپنی باریاں لگاتی پھرتی ہیں، بتاؤ اللہ کی قسم 10 سال پہلے، اس سے پہلے 10 سال، اس سے پہلے 10 سال، دیانتداری سے بتاؤ کیا پاکستان اسلامی رہ گیا ہے ان کی نظر میں؟ آخر آپ بھی یہی ہمارے ساتھ ہی رہتے ہو۔ ہے کوئی پارٹی جن کو یہ آج ہم پولیٹیکل سیاسی پارٹیاں کہتے ہیں، آپ نے کبھی سنا کسی پارٹی کی زبان سے، اس کے بیان سے، اس کے بڑے چیئرمین سے، اس کے چھوٹے چیئرمین سے، کبھی ان کی زبان سے یہ جملہ سنا کہ اسلامی پاکستان؟
سوچ لیں آپ. میں تو آپ کو بھاگتا بھاگتا اتنی دور سے کئی پروگرام کر کے کئی چھوڑ کے اللہ کی قسم پیغام دینے آیا ہوں، میں جلسہ کرنے نہیں آیا. صاف کہتا ہوں، ہم سے سیاست میں کیوں آئے؟ میرا بھائی پروفیسر سیف اللہ خالد سیاست میں کیوں اترے؟ اللہ کی قسم ہم پاکستانیوں کو یہ بھولا ہوا پیغام دینا چاہتے ہیں. پاکستانیوں، پاکستان نون کا نہیں، قاف کا نہیں، انصاف کا نہیں، زردار کا نہیں، امریکہ کے کسی یار کا نہیں. اللہ کی قسم پاکستان اسلام کا ہے. یہ ہمارا سیاست کے میدان میں اترنے کا مقصد ہے. ان ظالم سیاسی پارٹیوں نے یہ سبق بلا دیا. تو جب یہ سبق بھول گیا اتنا بڑا، تو پھر یہ بھی بھول گیا کہ فلسطین کے لیے بولنا، پھر یہ بھی بھول گیا کہ کشمیر کے لیے بولنا. سب آپ کے سامنے ہے. اب تو وہ کہتے ہیں پاکستان نونیوں کا، نون کا پاکستان، ان کا جی لیڈر آ گیا ہے. اللہ کی قسم نہیں آیا. تم سمجھتے ہو نا کہ میاں نواز شریف آ گیا ہے؟ میں واللہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہتا ہوں نہیں آیا. آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیسی بات کر رہا ہے. آ تو گیا، سارے ملک نے دیکھا، 125 لیے، 70 لیے، چابیاں لی، استقبال کرنے گئے، خجل خوار ہونے گئے. یہ بندہ مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہے نہیں آیا. قسم اللہ کی نہیں آیا. آنا کس کو کہتے ہیں بھئی؟ آنا تو کہتے ہیں بندہ اپنی جگہ پر آ جائے، اپنے اڈے پر، اپنے تھڑے پر، اپنی جگہ پر. کیا ہے جگہ؟ اس کو یاد ہے؟ تم سارے ملک میں جو نونیوں کے کاسا لے تھے ان کو یاد ہے میاں نواز شریف کی کیا جگہ بنائی تھی؟ کیوں بھائی؟ ہے کسی کو یاد؟ تو جب وہ اپنی جگہ پر نہیں آیا، میں کہتا ہوں نہیں آیا. یہ تو کوئی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ، ان کا نوکر ہمارے اوپر مسلط، اپنے گھر سے بھٹکا ہوا، اپنی حیثیت کو کھویا ہوا، فراموش کیا ہوا. تو سنو، پھر ضیاء الحق کی شہادت ہو گئی تھی. ضیاء الحق کی شہادت ہو گئی تھی. اس کو عز الفقار تنظیم نے، پلید روس نے، ملعون امریکہ نے مل کے سازش کر کے اس کا جہاز ہوا میں پھاڑ کے بہاولپور کے شہر میں اس کو شہید کر دیا تھا. اور اس ملک پاکستان میں جتنی مذہبی جماعتیں تھیں، اللہ کی قسم آج اس مسجد میں وہ تاریخ بیان کرنے لگا ہوں. اللہ کرے اس مسجد کی میری بات پورے ملک میں گونج جائے. جتنی جماعتیں مذہبی تھیں، اسلامی تھیں، ساری جماعتوں نے مل کے ایک پیپلز پارٹی
PPP 3P پاکستان پیپلز پارٹی، سیکولر، ویسٹرن، مغربی، سوشلسٹ، لادین، دہریے، ان کا توڑ کرنے کے لیے ایک اکٹھ بنایا تھا۔ 88 کے بعد اس اکٹھ کا نام رکھا تھا اسلامی جمہوری اتحاد۔ مولوی سمیع الحق مرحوم رحمت اللہ علیہ سے اس کی چیئرمین شپ لے کر اس میاں کو دی تھی کہ یہ اسلامی پاکستان کا سیاسی اتحاد کا چیئرمین ہوگا۔ پروفیسر سیف اللہ صاحب، اگر میں آپ کے حلقے میں غلط بات کہنے لگوں، آپ کو حق ہے مجھے ٹوک دیں۔ یہ ہے اس کا پس منظر۔ یہ جو لگڑ بگے اکٹھے ہو کے میاں دے نعرے وجن گے، میاں دے نعرے وجن گے، وہ ایک بالڑی پھرتی ہے ابے دے نعرے وجن گے۔ کم بختو، یہ ابے کو اسلامی جمہوری اتحاد، ساری اسلامی پارٹیوں کا اتحاد بنا کر حضرت مولانا سمیع الحق مرحوم رحمت اللہ علیہ اس کے چیئرمین تھے، اس کو ہٹا کر میاں نواز شریف عزت مآب کو چیئرمین بنایا تھا کہ میاں صاحب آپ آگے لگے اور پاکستان کو اسلامی بنائیں، کبوتر نہ اڑائیں۔ یہ تو بیچارے آ کے باہر چلے جاتے ہیں بھاگ کے، پھر آ کے ہمیں کبوتر اڑا اڑا کے دکھاتے ہیں۔ وہ ہمارے اچھے پنڈوں میں کبوتر بازوں کو کیا کہتے ہیں ہم؟ فلسطین میں اسرائیل گولیاں مار رہا ہے، حملے کر رہا ہے، غزہ کی پٹی سے فلسطینیوں کو بے دخل کر رہا ہے، ہمارے گو کوڑے مینار پاکستان میں کبوتر اڑا رہے، دور پٹے منہ۔ تم یہ امن کے کبوتر کس کو دکھا رہے ہو؟ جو فلسطینی بچوں کے چیتڑے، کٹی پٹی لاشیں، ملبے کے ڈھیر، غزہ کے مسلمان، تم لاہور میں کبوتر اڑا اڑا کے ہمیں دکھاتے ہو، ہم دنیا کو دکھا رہے ہم وڈے امن کے مامے ہیں۔ آئی شرم کسی کو؟ اللہ کی قسم، کسی قافی کو، کسی انصافی کو، کسی نونی کو آئی شرم؟ کسی نے کسی جلسے میں، کسی دھاڑ میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا نام لیا، فلسطین کی فتح کا، بیت المقدس کی فتح کا ذکر کیا، مسلمانوں کو غیرت دلائی، مسلمانوں تیاری کرو، پاکستان کی طرف سے یہ پیغام دیا، ان 8-10 مسلمان ملکوں کو کچھ نہیں مانگتے ہم، اللہ کی قسم راستہ دے دو راستہ۔ تم دیکھو لوگ کابل کو، کشمیر کو، قندھار کو بھول جائیں گے، اتنے پاکستانی انشاءاللہ قصور سے اٹھ کے، لاہور سے اٹھ کے فلسطین تک جائیں گے۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ ساڈا میاں نہیں آیا، اے تا گواچی گاں ہے، پتہ نہیں کنا دی، اس کے تو اگے پیچھے کا بھی پتہ نہیں۔ آپ سوچو، میں بیان کر رہا ہوں، اللہ کی قسم ابھی کتنے لوگ زندہ ہیں، ان میں سے ایک بڑا آدمی فوت ہوا ہے، لیفٹیننٹ جنرل حمید گل۔ اس آدمی کو پکڑ کر اسلامی جمہوری اتحاد بنا کر پیپل پارٹی کی ٹکر پر بٹھا کر ہندوستان سے لڑنے کے لیے، امریکہ بے ایمان کو جواب دینے کے لیے اس بڑے میاں کو عزت دی تھی، لیڈر بنایا تھا۔
یہ سارے میرے بیٹے بھائی، ہر کسی کے پاس 10 12 انچ کا موبائل ہے، لگاؤ تو اللہ کی قسم آئی جو میں کہہ رہا ہوں سارا آپ کی جیبوں میں پڑا ہے، موبائل کھول کے دیکھو۔ اسلامی جمہوری اتحاد سارے ملک کی مذہبی جماعتیں، اسلامی ذہن کی عسکری قیادتیں، ایک لیڈرشپ کھڑی کی تھی، اس کو غائب کر دیا، سارا اسلامی جمہوری اتحاد ختم کر کے اپنے نام کا نون لگا کر ٹول پٹن ڈے۔ یہ میری بات ضائع نہ کرنا، اللہ کی قسم نون ہمارا نہیں ہے، اسلامی جمہوری اتحاد ہے، اس کے لیے اس کو کھڑا کیا تھا، جو یہ بھول گیا۔ یہ اللہ کا بندہ بھاگ جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے، پھر بھاگ جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے، اے ٹپوسیاں وجن نہیں نے آمن جامن لگن دیا ہے، یہ اپنے گھر میں نہیں آیا، اس کا گھر ایک اسلامی پاکستان ہے جس کا پتہ ایڈریس یہ بھول گیا ہے۔ اس کو بحال کرنا ہے، پاکستان کے اسلامی تشخص۔ اللہ کی قسم صاف صاف کہتا ہوں، ہم سیاست میں آئے ہیں کہ بھولا سبق یاد کروائیں۔ ہزار اتحاد بھاڑ میں جائے، میثاق جمہوریت بھاڑ میں جائے، میثاق لندن جہنم میں جائے، اللہ کی قسم ہمیں پاکستان کھڑا کرنا ہے، لا الہ کا پاکستان۔ یہ کافروں کی یاری باشی کا پاکستان نہیں۔ ذہن بدلو، دھند چھانٹ دو، کرسٹل کلیئر پاکستان کا مستقبل دیکھو، اسلام پاکستان کا مستقبل ہے۔ ایجنٹیاں دلالیاں امریکیوں کی، یہ یورپیوں کی، اللہ کے فضل سے پاکستان کا مستقبل نہیں ہے۔ میں صاف کہتا ہوں، میاں صاحب اللہ کے واسطے واپس آ جاؤ، چھوڑ دو یہ اللہ تللے، یہ لط کڑوتیاں۔ میں انشاءاللہ اللہ کے گھر میں پانامے پجامے چوری موری کھایا پیا، میں اس کا ذکر نہیں کرتا، وہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، وہ تو بہت بڑا سبجیکٹ ہے۔ کیوں بھائی، ہے نا؟ تھوڑی سی بات اس کی بھی کر دوں، ہم یہاں ملک میں کیا کر رہے ہیں، لے کے زرداری اور گیلانی اور میاں چھوٹا اور بڑا، کیا چل رہا ہے، کھا لیتے ہیں پی لیتے ہیں، اللہ جانے جھوٹ کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، کوئی چھپا لیتے ہیں، کوئی کہتے ہیں نیب کو بدل دو، کوئی کہتے ہیں 62-63 کو بدل دو، کوئی کہتے ہیں ڈسکوالیفیکیشن کو بدل دو۔ میں ایک بات کہتا ہوں، اللہ کی قسم وقت آئے گا نیب نہیں بدلا جائے گا۔ وقت آئے گا، مسئلہ نیب پر ہی بننا ہے، پر وہ نیب کون سا ہوگا؟ وہ نیب کون سا ہوگا؟ جہاں ہائی کورٹیں سپریم کورٹیں مدد نہیں کر سکیں گی، ان کا بھی نیب ہوگا۔ وہ نیب ہوگا میرے رب کا۔ اللہ کے نبی سونے نے، محمد الرسول اللہ نے فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم، اللہ آدم کے پیر جکڑ کے سامنے کھڑا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پیر جکڑ لے گا، بندہ قدم ہلا نہیں سکے گا، اللہ سوال کرے گا، اللہ کا نیب بولے گا، من این اکتسب وفیم انفق،
میں نے تجھے رزق لکھا تھا، پرنٹ فرشتہ لے کے کھڑا ہے، جب تجھے تیری ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا بنا دیا تھا، روح ڈال دی تھی، تو میں نے تیرا رزق لکھا تھا، تیرا مال لکھا تھا، تیرے اثاثے لکھے تھے، وہ پرنٹ نکال لے، اور جو موت کے وقت فرشتوں نے تیرا اثاثہ پکڑا ہے وہ نکال لے، اور بتا یہ جو اوپر والا مال ہے، من این اکتسب و فیما انفق، نیب تو وہاں ساتھ جائے گا، نیب تو ساتھ جائے گا حشر کے میدان میں۔ قصوریو تم بڑی تکلیف میں ہو، اللہ کی قسم ہمیں اندازہ ہے، فکر نہ کرو، یہ تمہارے گنے کماد کی فصلیں، ٹرالیوں کی لائنیں، شوگر ملوں کی درجنیں، پھر اس کے باوجود چینی کی چوری، چینی کی سمگلنگ، 200 میں 250 میں کلو نہ ملے، کپاس پھٹی نہ ملے، کپڑا پہننے کو سردی میں لنڈا ملے، اللہ کی قسم تھوڑی دیر صبر کرو قصوریو، ان ظالموں سے نیب آسمان کا، حشر کے دن کا، رب رحمان کا ایک ایک پائی کا حساب ہوگا، وہاں کوئی بھاگ نہیں سکے گا، میرے کیس ختم کر دو۔ یہ تو عقیدہ ہے کہ نہیں؟ اس میں ہمیں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو بس اتنا بتلاتے ہیں کہ ہر وہ بندہ جو اپنے آپ کو پی پی میں ہو، چیئرمین کونسل کا ہو، این اے میں ہو، پارلیمنٹ میں ہو، سینٹ میں ہو، منسٹر ہو، پرائم منسٹر ہو، چیف منسٹر ہو، آج دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن کل حشر میں کچھ نہیں ہوگا، صرف احتساب ہوگا۔ ہم اس پر نہیں لڑتے، ہم تو ہر بندے کو کہتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی اللہ کے پکڑ سے ڈراتے ہیں، میں اور میری قبر، تو اور تیری قبر، نیب تو چلے گا، مگر بات کرو اس بات کی آج کہ پاکستان کا اسلامی تشخص کیوں ضائع کیا تم نے؟ دیانتداری سے اللہ کے گھر میں کہتا ہوں، کوئی بھی بھائی میری بات کو ٹوک سکتا ہے، کیا پاکستان کے اداروں میں، عدلیہ میں، مقننہ میں، انتظامیہ میں، صوبائی اسمبلی میں، آپ کی قومی اسمبلی میں پاکستان اور اسلام پاکستان زندہ ہے؟ یہ سوچ، یہ پاکستان کی موت ہے، اس کو بچانا ہے۔ اس پر کسی کی سوچ نہیں، الیکشن کراؤ جی، الیکشن کراؤ جی، اچھا بھائی الیکشن کے لیے کون کرائے گا؟ کہ جی چیف الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمیشن، الیکشن کمیشن کے ذمہ ہے الیکشن کروانے کے لیے کچھ ابتدائی اسباق، کوئی تیاری، کوئی محنت، الیکشن ہوگا، قوم امیدواروں کو چنے گی، امیدوار قوم کے اوپر اپنے آپ کو پیش کریں گے، اس سارے کی کوئی تربیت، کوئی سکھلائی، کوئی پڑھائی، کوئی نظام، اور اس مسجد کا ایک چھوٹا امام رکھنا ہوگا، آپ کتنے مولوی لائیں گے، علماء اکٹھے کریں گے، پھر سیانے چٹی داڑھی والے مسجد کی انجمن کے بابے بیٹھیں گے، مولوی صاحب کا امتحان ہوگا، حدیث کہاں سے پڑھی، قرآن کہاں سے پڑھا، فقہ کہاں سے پڑھی، کتنے مسئلے، کتنا سب کچھ، اس کے بعد آپ 7 مرلے 10 مرلے کی مسجد مولوی کے سپرد کریں گے، آپ قومی اسمبلی کے 4 لاکھ ایک ایک آدمی کے سپرد کر رہے ہیں، کیا آپ کے وہ لوگ کسی امتحان سے، کسی تربیت سے، کسی اکیڈمی سے گزرے ہیں کہ ان کو اسلامی پاکستان یاد ہو؟ سوچ لو، آپ نے ارجن سنگھ، کوٹ ارجن سنگھ، کسی ڈاکٹر نے یہاں پہ MBBS لکھنا ہو، کیا وہ چاہے جو بھی اٹھے یہاں سے جا کے MBBS لکھ لے، چلے گا؟ نہیں چلے گا، کہیں گے اچھا تم نے لوگوں کا علاج کرنا ہے،
تو پھر بتاؤ کیا پڑھا ہے؟ اگر وہ کہے میں نے FA پڑھا ہے، FA، فوراً کہیں گے یہ تو آرٹس کے سبجیکٹ ہیں، اس میں تو FSC نہیں آئی، جاؤ پیچھے چلے جاؤ۔ آپ کے بچے بھی جانتے ہیں یہ بات، بیٹا کیا بنے گا؟ کہ جی میں انجینئر بنوں گا یا ڈاکٹر بنوں گا۔ تو سبجیکٹ کون سے ہیں؟ آرٹس کے سبجیکٹ ہیں، تو گھر بیٹھ سائنس پڑھے گا، FSC پڑھے گا، پھر MBBS کرے گا۔ پھر اب تو 2 سال ٹریننگ کرے گا سرکاری اسپتالوں میں، تب جا کے وہ ایک چھوٹا بورڈ لگائے گا MBBS ڈاکٹر۔ آپ نے قومی اسمبلی میں جانا ہے، کیا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں۔ موٹے موٹے ٹائروں والی گاڑی ہو، 30 کروڑ کا ٹکٹ ہو، 70 کروڑ کا خرچ کرے، التے ککڑ آتا نہ ہو، قومی پالیسی کا پتہ نہ ہو، اخلاقیات، اسلامیات، دینیات، کسی چیز کا پتہ نہ ہو، تھانے کا ہسٹری شیٹر ہو، رسہ گیری کے مقدمے ہو، MPA، MNA۔ کیوں بھائی، ایسا ہے کہ نہیں؟ اللہ، اچھا ہم کون ہیں؟ کن کے اندر یہ انتخاب ہونا ہے؟ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، مسلمانوں میں بھی ہم الحمدللہ سنی العقیدہ ہیں، سلفی ہیں، اہل حدیث ہیں، حدیث کو لے کے چلتے ہیں، روایت والے ہیں۔ اللہ کی قسم، روایت کا اصول یہ ہے کہ جس پر تہمت لگی ہو اس کی روایت، صرف تہمت لگ جائے چاہے ثابت نہ ہو۔ سب جانتے ہیں آپ، متہم بالکذب، متہم بالسرقہ، ہمارا اصول، محدثین کا اصول، جس پر جھوٹ کی تہمت لگی، اللہ کی قسم محدث اس کی روایت قبول نہیں کرتا۔ سارے علماء جانتے ہیں، وہ لوگ ہم ہیں۔ روایت میں ہم جس پر تہمت لگی ہو قبول نہیں کرتے، سیاست میں ہم کہتے ہیں تہمتیں ہی چاہیے ہے، پاک صاحب بندہ نہیں چاہیے۔ ہمارا مزاج ہے، اللہ ہم آتے نا آپ کے پاس، گئے جگہ جگہ، پتہ کیا کہتے ہیں؟ آپ وہ لوگ ہیں، آپ کیسے لوگ ہیں؟ آپ نے ہم کو پیسے دیے، آپ نے ہم کو پتر دیے، آپ نے ہم کو جہادوں کے لیے بیٹے دیے، عشر دیے، زکاتیں دیں، دینے میں آپ کم نہیں، مگر سیاست میں کچے ہیں نا۔ جب ہمارے بھائی آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا کھانا، پراٹھے، لسی کھلانے کے بعد کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ تسی تھانے ساڈے جھوٹے مقدمے لڑو گے، پرچے کٹا دیو گے، تھانے کچہری کے گندے کام کرو گے۔ یہ کہتے ہیں ہمیں لوگ۔ اللہ کے بندے، مسجد تو نے پیسوں سے بنائی، نمازی ہے، باپ بھی نمازی، دادا بھی نمازی، تو سوچ تو کیا بول رہا ہے کہ جی سیاست میں آپ ہمارے جھوٹے پرچے درج کروائیں گے، تھانے دار کے ساتھ چٹی دلالی کریں گے، ناجائز قبضے کیس لڑیں گے، اور جب کہو کہ اللہ کے بندے یہ، تو پھر چپ کر کے منہ لپیٹ کے کوئی تو سامنے جواب دے دیتے ہیں، کوئی کہتے چنگا پھر ٹھیک ہے تسی چندہ چندہ لیندے رہا کرو، ووٹ اسی انہاں نوں دینا جڑے 10 نمبر ہی ہو۔ اللہ کے واسطے بدل جاؤ۔ آپ
بدلو گے تو سیاست بدلے گی. سوچ بدل لو، کرائیٹیریا بدلو، سیاست میں تربیت کرو، امانت دیانت کو لازم سمجھو. خدمت کے بغیر کوئی سیاست نہیں ہے، اللہ کی قسم. خدمت کے بغیر جس شخص کو آپ خدمت میں جتا ہوا نہ پاؤ، سمجھ جاؤ کہ یہ سیاست میں فیل ہے، اس کو کبھی سیاست نہ دو. کتنے علماء نے ایک مثال بیان کی. میں چھوٹا سا واقعہ، ایک تابعی تھا، شاید یا تبع تابعی تھا، روایت لینے ایک بندے کے پاس گیا. اس کے علم میں آیا کہ فلاں حدیث فلاں آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتا ہے. اس کے پیچھے اپنے اونٹ گھوڑے پیدل سفر، مشکل سفر چل پڑا. پہنچ گیا اس کے شہر میں، اس کی بستی قصبے میں پہنچ گیا. پوچھتا پوچھتا وہاں بھی چلا گیا جہاں وہ موجود تھا. آپ میری بات توجہ سے سن رہے ہیں؟ اب اس نے کیا منظر دیکھا کہ وہ بندہ جس سے یہ آدمی سونے نبی کی روایت لینے آیا ہے عالی سند کے ساتھ، وہ آدمی اپنے گھوڑے کو اپنی جھولی پھیلا کے، جھولی دکھا کے بلا رہا. کرتے کی جھولی بنا کے گھوڑے کو جو بھاگا پھرتا تھا، کھلا چھٹا ہوا تھا، اس کو جھولی دکھا رہا ہے. گھوڑا یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے مالک کی جھولی میں میرے لیے دانا ہے. وہ مالک کے پاس بھاگا آیا، جھولی تو خالی تھی. یہ بندہ دیکھ رہا تھا پیچھے سے، مالک گھوڑے کی طرف آنکھیں تھیں. اس نے دیکھا کہ جب گھوڑا پاس آ گیا، اس نے جھولی چھوڑ کے گھوڑا پکڑ لیا، یہ واپس مڑ لیا. اللہ کی قسم، میرے 18 سال کے بیٹوں اور 80 سال کے بزرگوں، اس نے اپنی آنکھ سے جو منظر دیکھا کہ جب گھوڑا پاس آ گیا، اس نے جھولی چھوڑ دی، گھوڑا پکڑ لیا، یہ واپس ہو لیا. اب اس کو اس کی واپسی، گھوڑا تو اس نے قابو کر لیا، اس کی واپسی کی کو پاؤں کی دھمک ہوگی. کوئی وہ پلٹ کے دیکھا کہ بندہ تو آ رہا تھا میری طرف، میں دیکھ بھی رہا تھا بندہ واپس جا رہا ہے. وہ گھوڑے کو لے کے قابو کر کے پیچھے بھاگا. کیا بات ہے، آپ آ رہے تھے، تم آ رہے تھے، تم آ گئے، پھر تم ملے بغیر چلے گئے. اس نے کہا نہیں، وہ میرا کام یہاں نہیں ہونے والا تھا، اس لیے میں چلا گیا. اس نے کہا انشدک باللہ، تجھے قسم دیتا ہوں، بتا تو صحیح، تو آیا اتنی دور سے، تو بنا ملے چلا گیا. کہتا میں تو آیا تھا سونے نبی کی روایت لینے، تو جانور کو دھوکہ دے رہا تھا، تو روایت کا آدمی نہیں ہے. عمل دیکھو دھوکے کا، 62-63 نہیں ہے. حالانکہ کسی کا گھوڑا نہیں تھا، کچھ بھی وہ ظلم نہیں کر رہا تھا، لیکن فطرت اس کی اور عمل اس کا یہ تھا کہ وہ اپنی جھولی پھیلا کے گھوڑے کو دھوکہ دے رہا تھا کہ تیرے لیے میری جھولی میں دانا ہے. دانا نہیں تھا. اس نے کہا تو نے تو جانور کو دھوکہ دیا، انسانوں کو تو بالاولیٰ دے گا. میں تو روایت کے لیے آیا تھا، مجھے تجھ سے ملنا کافی تھا ہی نہیں مطلوب، تیری حرکت دیکھ کے میں واپس ہو لیا. بھائیو، یہ سیاست ہے. سیاست کو دودھ سے زیادہ پن کے برتو. آپ بتاؤ دیانتداری سے، سارے میرے بھائی،
یہ اندر سے باہر سے مسجد بھری ہے. دودھ سارے آپ دودھ نکالتے ہیں. دودھ کتنا بابرکت رزق ہے، کتنی بڑی ضرورت ہے. پر آپ بتاؤ، اگر دودھ کے ڈرم میں بھری بالٹی میں آدھا قطرہ کسی نجاست کا گر جائے، قسم اللہ کی بتاؤ وہ دودھ استعمال کر سکتے ہو؟ سیاست اس سے نازک ہے، قومی امانت ہے، اعلی درجے کی امانت ہے. اس کی تربیت لازم ہے. سچ، صداقت سیاست کی ماں، بنیاد، اصل. حسن نیت، عوام کی خیر خواہی اور نصیحت، یہ سیاست ہے. سارے میرے بھائی جو بیٹھے ہیں، سوچ سمجھ کے، کوئی آدمی ایسا ہے اس مجمع میں جو یہ کہے کہ یہ جو قرضے باہر سے ہمارے سیاستدانوں نے لیے ہیں، ہمارے ارجن سنگھ پر یہ قرضے خرچ ہوئے ہیں، میری گلی پر، میرے گھر پر؟ مجھے ایک قصبہ یاد سنا، میں نے پہلی دفعہ آیا ہوں، آپ نے تو کبھی بلایا ہی نہیں. یہ تو پروفیسر سیف اللہ خالد مہربان ہوئے، انہوں نے کہا، ارجن سنگھ نام سے ہی بول رہا ہوں؟ ماشاءاللہ. انہوں نے کہا وہاں تیرا جلسہ ہے. میں نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ رحمان آباد اب رکھ لیا ہیں، پر بلایا کبھی نہیں. میں بھی 70 سال کا ہونے کی ہوں، بولنے سے اب رہ گیا، پر رحمان آباد کے بھائیوں نے مجھے نہیں بلایا. ہماری نظر میں سیاست اتنی بڑی ڈیلیکیسی کا نام ہے. صاف صاف کہتا ہوں اللہ کی قسم، جو آدمی امانت میں، دیانت میں، خدمت میں، نصیحت میں اور دینی جماعت میں نہیں چلا، اللہ کی قسم کو سیاست میں نہ چلاؤ. آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ بہت ماشاءاللہ ہماری جماعت میں بڑی سیاسی پارٹیوں کا گزر بسر ہے، ہمارے بڑے بڑے، کوئی فلانی سے ہے، کوئی نونی، کوئی قافی، کوئی انصافی. اور میں مسجد میں بیٹھنے والا ایک سادہ مسلمان کہتا ہوں، سید الانبیاء نے فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. ہمارے سیاستدانوں کی امانت قائم ہے؟ کوئی ہاں نہ کہہ دو. ہمارے سیاستدانوں کا وعدہ، عہد قائم ہے؟ سیاست اس لیے خراب ہے کہ ہم کمزور ہیں. آپ بتاؤ کتنا ملک میں رٹا پڑا، کتنا عذاب آیا، پھر پکڑ دکڑ ہوئی، پھر ایک کو اندر کہتے اندر سے تینوں اوپر پہنچانا ہے، اور جو باہر تھا اس کو اندر لے آئے. سارا کچھ کیا کرایا آپ نے. کبھی کسی اسمبلی نے یا پارلیمنٹ، ظالم، گنگی، بے دین، سیکولر پارلیمنٹ نے ایک بیان دیا کہ بھائی امانت دیانت کا، نیب کے معاملوں کا، توشہ خانہ کے معاملوں کا فیصلہ محمد الرسول اللہ سے کروا لو؟
سوچ لیں آپ، آخر ہمارے کتنے لوگ یہاں سے اسمبلیوں میں گئے. میں ڈرتا بھائی سیف اللہ سے نام نہیں لیتا، آپ جانتے ہیں کسی ایک گنگے نے وہاں کہا کہ لوگوں آپس میں نہ لڑو، اللہ کا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے، سیاست بے ایمان ہے، سیاست کا فیصلہ محمد ذوشان سے کروا لو. بولا کوئی؟ دیکھ لو کتنی لڑائی ہوئی توشہ خانہ، توشہ خانہ پر کتنی لڑائی ہوئی. ججوں کے فیصلے ٹکرائے، پارٹیاں آپس میں لڑی، منہ کالے کیے ایک دوسرے کے، الزام تراشیاں کی ایک دوسرے کی. کسی ایک زبان نے پاکستان میں یہ کہا کہ لوگوں، اسلام کی سیاست، اسلام کی خلافت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف صاف شریعت پر فیصلے توشہ خانے کا یا نیب کا یا کسی ایک چوری یا بے ایمانی کا فیصلہ سونے نبی سے کرا لو. کیوں بھائی؟ ذہن خراب کر دیا ہمارا. یہ جو بات میں نے شروع میں کہی کہ اسلامی پاکستان کا کانسیپٹ ختم، یہ بے ایمانی ہے سیاستدانوں کی، نوکری کی ہے انہوں نے کافروں کی، ہمیں اس کو واپس کرنا ہے. پاکستان کا مسئلہ مریموں، نوازوں، شہبازوں، زرداروں، بلاولوں کا نہیں ہے. پاکستان کا مسئلہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ہے. ہمیں وہاں واپس کرنا ہے، اس کو اس بنیاد پر کھڑا کرنا ہے. انہوں نے ہمارا مائنڈ سیٹ بگاڑ دیا. صوبہ ہے پنجاب، لاہور ہائی کورٹ چیف جسٹس توشہ خانہ کا فیصلہ کسی ایک جج کو توفیق ہوئی، کسی عالم دین کو، کسی وکیل کو توفیق ہوئی کہ توشہ خانہ تو ڈائریکٹ اللہ کے رسول کا مسئلہ ہے. توشہ خانہ ڈائریکٹ محمد پاک کا مسئلہ ہے. ساری باتیں میں چن چن کے وہ مثالیں جمع کر رہا ہوں کہ ہمارے اسکول کے ماسٹروں نے، کالج کے پروفیسروں نے، یونیورسٹی کے وائس چانسلروں نے، پارلیمنٹ کے ممبروں نے، این اے پی پیوں نے، عدلیہ کے ججوں نے مل جل کے پاکستان کی شناخت کو مجہول کر دیا. ہمیں وہ بحال کرنی ہے. آپ نے ان لوگوں کو ووٹ دیے، اللہ کی قسم، جو بنیادی اسلامیات سے کورے. وہ ہم واپس کرنا چاہتے ہیں. اچھا اب آپ سوچو، توشہ خانہ، کوئی بھائی ایسا نہیں ہوگا جس نے توشہ خانہ کا لفظ نہ سنا ہو، کیونکہ اس میں رٹا ہے. کوئی کہتے گاڑی لے گئی، وہ کہتا وہ کہتی ہے وہ گھڑی لے گیا، کوئی کہتا جی کلاشن لے لی، کوئی کہتا مال چوری کر لیا، کوئی کہتے. توشہ خانہ ہے کیا؟ توشہ خانہ سرکاری عہدیدار سرکاری ڈیوٹی پر ملک سے باہر گیا. میں بڑا سادہ کر کے بول رہا ہوں، واٹ از توشہ خانہ؟ میرا 10ویں کا بیٹا سمجھے گا توشہ خانہ کیا ہے. حکومتی عہدیدار، سرکاری عہدیدار، وہ سفیر ہو، وہ وزیر ہو، وہ وزیر اعظم ہو، وہ صدر پاکستان ہو، سرکاری عہدیدار سرکاری ڈیوٹی پر باہر گیا، اس کو تحفے ملے، تحفے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟
اس کو تحفے ملے، وہ تحفوں کا کیا کرے، یہ توشہ خانہ ہے۔ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، اللہ کی قسم مجھے یقین ہے میرے بھائی پروفیسر سیف اللہ اس بات کو اسی طرح جانتے ہیں، علماء بھی جانتے ہیں، سیاستدان نہیں مانتے۔ بے ایمانی کیا کی سیاستدانوں نے؟ 25% دے دو، گھر لے جاؤ، داؤ لگے تو مفتہ لگا کے لے جاؤ۔ سید الانبیاء نے اپنے صحابی کو بھیجا، محمد مصطفیٰ سید الانبیاء، اللہ رب العزت کی طرف سے اس دنیا کا آخری عالمی رسول، عالمی قانون، عالمی عدل۔ سونے نبی نے صحابی بھیجا کہ جاؤ، جا کے بیت المال کا حق وصول کر کے لاؤ۔ وہ گئے، جو حق بنتا تھا بیت المال کا وصول کیا، سارا لے آئے، لا کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یا رسول اللہ، آپ نے بھیجا تھا، میں قبائل سے بیت المال کا حق وصول کر کے لایا ہوں، یہ قبول کر لیجئے۔ یہ کھڑا ہے، کچھ مال سائٹ پر الگ کھڑا ہے۔ آپ کو پتا اس وقت مال عام طور پر جانور، مال مویشی تھے یا غلہ واللہ۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہتا اہدی الیہ، اہدی الیہ، یا رسول اللہ یہ مجھے تحفے ملے ہیں، یہ توشہ خانہ ہے۔ مسٹر جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور مسٹر چیف جسٹس سپریم کورٹ، حدیثیں پڑھ لیا کریں آپ۔ کہنے لگا یا رسول اللہ اہدی الیہ، کہیں چرا چھپا کے نہیں رکھے، سامنے کھڑے کر دیے، لے کے پیش کر دیے، کہہ دیا اہدی الیہ، یہ مجھے تحفے ملے ہیں، یہ توشہ خانہ ہے۔ سونے نبی نے کیا کہا؟ آدھی قیمت یا پونی قیمت یا چوتھائی قیمت دے کے لے جا۔ اللہ کی قسم سید الانبیاء نے قیامت تک، رہتی دنیا تک ایک جملہ کہہ دیا، حلا جلسا فی بیت امک او بیت ابیک، تو اپنی اماں یا ابا کے گھر میں بیٹھتا، میں دیکھتا تجھے کون تحفے دیتا ہے، جا جا کے جمع کرا۔ نبی علیہ السلام نے قیامت تک فرمایا حلا جلسا فی بیت امک او بیت ابیک، تو اپنی ماں یا اپنے باپ کے گھر میں بیٹھتا، ہم دیکھتے تجھے کوئی تحفہ دیتا ہے، یہ مسلمانوں کے نام پر ملے ہیں، یہ بیت المال میں جمع کر۔ 20 سال سے اوپر ہو گیا لڑتے لڑتے، کسی وکیل، کسی جج صاحب نے یہ نہیں کہا کہ یار اسلامی تاریخ، مدینہ منورہ کی ریاست اور حکومت، محمد پاک کی عدالت، فیصلہ سید الانبیاء سے لے لو۔ ذہن تباہ کر دیا، غیر اسلامی ذہن۔ ہم پہلے کیا کہتے تھے، بلکہ اب بھی کہتے ہیں کہ یار حدیث کو مانا کرو، تقلید کو نہ مانا کرو۔ کیوں جی ایسے ہی کہتے ہیں کہ نہیں؟ حالانکہ تقلید ائمہ، علماء، محدثین، فقہاء۔ اب ہم کیا کہتے ہیں؟ فلانے دے نعرے وجن گے، فلانے دے نعرے وجن گے، او فلانا کیڑا ہے، کیا اس کا کیریکٹر ہے؟
کدھر اس کا جھکاؤ ہے؟ نعرے کیوں بجن گے؟ آج کی لیڈرشپ، میں اس اللہ کے گھر میں کہتا ہوں، او سلفیو حنفیو بچ جاؤ، اللہ کی قسم آج کی سیاسی لیڈرشپ شرک ہے، شرک۔ فلانیاں تیرے جانثار بے شمار بے شمار، اللہ کی قسم ایک جملہ صرف سونے نبی دے واسطے ہے، کسے اور دے نہ جانثار ہے، نہ کسے دے یار یار ہے، نہ کوئی لیڈر ہے، نہ میرا آئیڈیل۔ یہ بھی بڑا جملہ، میرا آئیڈیل، میرا فین۔ اوے اللہ کے بندے، تیرا آئیڈیل میرا نبی، تیرا تو جس کا فین وہ تیرا نبی۔ یہ سیاسی بھکمنگے، یہ کسی کے لیڈر اور آئیڈیل نہیں ہے، یہ سیاسی شرک ہے، بچ جاؤ۔ اور لیڈروں سے کہتا ہوں، اپنی قبروں کو آگ سے نہ بھرو، اپنی ذاتی پرستش نہ کراؤ۔ اچھا بھائی، یہ اتنے میرے بھائی اور بزرگ، ایک سوال آپ کے سامنے، میں تو بھائی بلایا ہوا آیا ہوں، میری بات اچھی لگے یا بری لگے، اب آ گیا ہوں تو آپ کو سننی پڑے گی۔ اور میں سوال کرتا ہوں آپ سے، سوال، مجھے چٹی داڑھی والے بڑے بڑے بزرگ مجھے ایک بات کا جواب دے، کیا وجہ ہے کہ چوتھی بار ایک ہی آدمی لندن سے بھیجا جا رہا ہے بار 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 بار؟ کیا عورتیں بانج ہیں؟ کیا لیڈر نہیں ہیں؟ کیا دماغ نہیں ہے؟ جیلوں سے بلا کے باہر اور باہر سے بھیج کے ہمارے سروں پر، کیا وجہ ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ انگلستان بے ایمان، امریکہ شیطان، ان کو ہمارے اندر کوئی انسان نہیں نظر آتے؟ ایک ہی بندے کو کیوں بھیجتے ہیں؟ میرا سوال ہے، کیڑا گڑ مٹھا انہوں لگیا جڑا کسی نو نہیں لگیا؟ کیوں ناگزیر ہے ایک ہی آدمی بار بار؟ قوموں میں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ پوٹینشل دیا ہے، علماء بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا الناس معادن، معدن کہتے ہیں کان کو، کان جو مال سے، ہیرے جواہرات سے بھری ہوتی ہے، سونے سے بھری ہوتی ہے، فرمایا الناس معادن، لوگوں کی حالت خوبیوں کے حوالے سے، پوٹینشل کے حوالے سے، صلاحیت کے حوالے سے، ذہانت کے حوالے سے، قیادت کے حوالے سے، سیاست کے اعتبار سے، فرمایا لوگوں کی حالت بھری کانوں کی سی ہوتی ہے۔ پاکستان ایڈا بانج ہے کہ ایک کوئی بندہ چوتھی باری بھی تواڈے واسطے وہی ناگزیر ہے۔ کیوں؟ مردوں کی صلب سے حمل نہیں ہوئے، میاں تو بعد پتر جمنے زنانیاں چھڑ دیتے نے۔ کیا سبب ہے اس میں؟ میری ان سے کوئی لڑائی نہیں، پر اللہ کی قسم میں اللہ کے گھر میں ان کو اللہ سے ڈراتا ہوں، ڈر جاؤ۔ یہ جو تم سمجھتے ہو کہ تمہیں گڑ مٹھا لگا ہے، یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کے خلاف تم سے فائدہ ہے جو ان کو ملتا ہے۔ سارے لوگ بیٹھے ہیں، سب تجربہ کار ہیں، یہ جو بار بار بھیجا جا رہا ہے کیا بات ہے؟ اس آدمی کو انہوں نے انجینئرڈ کیا ہے، اس کی زبان، اس کا دماغ، اس کا بیان پرو انڈیا ہے، پرو اسرائیل ہے، پرو امریکہ ہے،
اینٹی جہاد ہے، وہ بار بار اس کو بھیجتے ہیں کہ نہیں یہ جائے گا، بھارت کی دوستی کے گن گائے گا، افغانستان کے جہاد کو ختم کرے گا، کشمیر کے جہاد کا بیڑا غرق کرے گا، اسرائیل کو یہ تسلیم کرے گا، اس لیے وہ اس کو بھیجتے ہیں۔ ایدے وچ کوئی بڑا گڑ مٹھا اور حلال دا نہیں لگیا ہویا۔ دیکھ لو، اس نے آتے ہی میں مینار پاکستان پہ کبوتر چھوڑے، کبوتر آوارگی، غنڈہ گردی، لوگوں کے گھروں میں چھتوں پہ چڑھ کے لڑکیاں تاکنا اور کوئی کام نہ کرنا، اور امن، ایک کبوتر کے ساتھ جعلی امن۔ واللہ باللہ تاللہ اس جعلی امن سے جس میں اسلام کی ذلت ہو 1000 درجے بہتر ہے ٹھوک ٹھوک جو مجاہدین کرتے ہوں، جو مسلمان لڑتے ہوں، جو کشمیری، فلسطینی، افغانی، کابلی، اس جعلی امن سے جس امن میں صلیب کے فائدے ہو، یہودی کے فائدے ہو، امریکہ کی غلامی ہو، مودی بے ایمان کی بر صغیر میں نمبرداری ہو، اس امن سے اللہ کی قسم 1000 نہیں کروڑ درجے جہاد بہتر ہے جس کے یہ دشمن ہیں۔ اتاں واسطے آندے نے بار بار ہیلی کاپٹران دے اندر ضمانت نامے جاندے نے، کیوں بھائی؟ کیا قصور دے کسے دی مجھ گاں کھولی حافظ سعید نے؟ کہندے نے او دا اندر رہنا ضروری ہے۔ بڑا آج کل مجھے بلا لیا پچھلے ہفتے گجرانوالہ میں 3-4 ڈی آئی جی اور اس سے ذرا نیچے رینک کے افسر، تو انہوں بڑا خطرہ ہے، اسی ٹیلی فون کالاں پکڑی ہیں، راہ نے بندے چھٹے نے، تسی فجر دی نماز بھی مسجد میں اتنا پڑھنا آیا کرو۔ دسو اوے اللہ دیو بندیو، تو اڈا کم امن و امان، نگاہ داشت، حفاظت کرنا کہ یرکانے میں لانا؟ تسی رات دیاں نمازاں مسجد وچ نہ پڑھیا کرو۔ میں کہ کیوں کی ہویا؟ کہندے او ڈسکے دی مسجد نور وچ 5 بندیاں نے حملہ کیتا، 2 باہر رہے، 3 اندر گئے، ایک گارڈ شہید کرتا، ایک گارڈ زخمی ہو کے بچ گیا، وی آئی پی نو بھی شہید کرتا، تسی بچ جاؤ۔ میں کیا پھر نال ہی مینوں کہنے لگے 2 بندیاں نو بڑا ہی خطرہ ہے، ایک تو تے ایک تیرا بھائی سیف اللہ خان ہے۔ بڑا یرکایا، میری تو ہاتھ میں پیالی کانپنے لگی چائے کی۔ میں کہ تسی گل کر لیں؟ ہاں اللہ کی قسم اسی طرح، یعنی ان کے مطابق نہ ان کو گھر سے باہر نکلنا چاہیے نہ مجھے، عورتوں والے کپڑے پا کے نمازاں بھی فرض اندر ہی پڑھی۔ میں نے کہا آپ مجھے اجازت دیں گے کچھ میں بات کہہ لوں، کیونکہ آپ بہت بڑے بڑے آفیسر ہیں؟ کہتے ہیں ہاں آپ فرمائیے۔ میں کہا دیکھو آئیں بائیں شائیں نال گل نہیں بندی، یہ فوجاں ہیں، فوجاں 5 بندے کمپنی ہوندی ہے، کمپنی نے حملہ کیتا ہے ڈسکے دی مسجد پر، کمپنی مودی بے ایمان دی، ایک کمپنی اٹیک ہے، بٹالین اٹیک ساڑیاں مسجداں دے اندر کروا رہے ہیں مودی ملعون۔ اے جڑے یرکان میں تسی مینوں لا رہے ہو، میں نے ان سے عرض کیا کہ حل ہیں 2،
ایک جو ہمارے پہلے شیر دلیر تھے نا، جو راہ کا منہ توڑتے تھے، جن کا نام بولنے سے زبان چلتی ہے، میں نہیں بولتا، سمجھ آپ سارے جا، میں نے کہا انہوں نے کہو راہ دا منہ پنو، ہندوؤں دی ایجنسی پلید راہ دا منہ پنو، کوئی حملہ نہیں ہوئے گا۔ اور دوسرا حل جے نہیں کر سکتے تھے، پھر واسطہ رب دا حافظ سعید دے ہاتھ کھولو، پھر دیکھ تماشا۔ میں نے بھائی صاحب اسی طرح کہا، میں کیا چائے تسی پلائی، اسی بھی تیار سی جے ساڈے کول آ جاندے، یہ چاواں تے لگیاں ہی رہندیاں، حل دو، یا اپنے یاراں نوں کہو کہ راہ دا منہ بنو، تا یا واسطہ رب دا حافظ سعید دے ہاتھ کھول دے، جی اڑنگ دا نہ آیا مودی تے سانو پڑھ لینا۔ بالکل اسی طرح بات کی ہم نے۔ اس حافظ سعید کو قید میں بٹھایا، کہتے نہیں وہ 35 سال دی سزا سنائی ہوئی ہے۔ وہ کہندی میرے ابے دے نعرے بجن گے، او دے بھی بج لین، باج تیریاں بھی بھوکاں پار ہو جان، سارے تسی اپنے نعرے بجا لو، ساڈا امیر قید بہا لو۔ ہے شرم دا گھاٹا۔ اور نہیں میرے بھائی، ایسا کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی پاکستان کو اللہ نے قائم کیا ہے، اللہ نے قائم رکھنا ہے۔ یہ بیچارے آنیاں جانیاں لگاتے ہیں، آتے ہیں، پھر لوٹتے ہیں، پھر پکڑے جاتے ہیں، پھر بھاگ جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، یہ سارے اپنی موت مرنے والے ہیں، ان کا کچھ بھی نہیں بننا۔ اور انشاءاللہ پاکستان کی سیاست کو تبدیل کرنا ہے۔ امریکہ ٹوٹ رہا ہے، میں انشاءاللہ تعالی آپ کو اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری دے رہا ہوں، انشاءاللہ بہت جلد امریکہ ٹوٹ رہا ہے قسم اللہ کی۔ وہ تصور بھی نہیں کرتے تھے کہ کسی یہودی کو کوئی حماسی مار سکتا ہے۔ آج میرا رب ان کو دکھا رہا ہے، 22 24 سو 2.5 ہزار یہودی مر رہا ہے۔ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ میں تو آپ کی بات، آپ کی جان چھوڑنے والا تھا، پر یہودیوں کی بات یاد آ گئی۔ یہ جو گڑ مٹھا لگیا ہے نا ساڈے پاپے نال، وہ دے وچ ایک گڑ دی ڈلی یہ بھی ہے کہ یہ کولوں اسرائیل تسلیم کرانا ہے۔ یہ تو بھائی سیف اللہ صاحب، مجھے اللہ کی قسم سلام پیش کرتا ہوں حماس کے غازیوں کو، حماس کے شہیدوں کو۔ وہ مسئلہ پیچھے چلا گیا، اللہ کے فضل سے انہوں نے اتنا مارا یہودیوں کو، ورنہ پاکستان کو مجبور کیا جانا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے۔ وہ نیتن یاہو لعنت اللہ علیہ وعلی من والاہ، اللہ کی لعنت ہو نیتن یاہو پر اور جو اس کی دوستی کا دم پڑے اس پر۔ اس کو کہا گیا کہ ایم بی ایس ماننے والا ہے مان جائے گا، انہیں کیا وہ ایم بی ایس دے منن نال ساڈا کچھ نہیں بننا جب تک پاکستان نے نہ منیا۔ انٹرنیشنل ڈیبیٹ کا حصہ ہے یہ۔ نیتن یاہو کہتا ہے اگر پاکستان نے نہ منیا، چاہے سارے مسلم ملک اور ٹکے ٹوکری دے ملک بحرین چارین فلان یہ سارے جھاڑو پھیرن والے امریکہ دے تھڑے پر کہندا ہے سارے بھی مان لین، جے پاکستان نے نہ منیا تو پھر کی فائدہ؟ ایسی تو صاف کہنے ہیں کہ پاکستانی تو انشاءاللہ کدی بھی نہیں مننے گا، اور انشاءاللہ پاکستان کا نہ ادارے مانیں گے، نہ افواج مانیں گی، نہ عوام مانیں گے۔ اور اگر اسمبلیوں میں کوئی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرے گا
تو انشاءاللہ پاکستانی اس کی انتڑیاں نکال کے باہر پھینک دیں گے۔ ایک دفعہ ایک ڈیبیٹ ہو گئی اسلام آباد، کہنے لگے ٹھیک ہے آپ نے جمعہ پڑھایا، نہیں تسلیم کرنا پاکستان نے اسرائیل کو، آخر کو وہ قوم ہے، کہاں جائیں گے؟ آخر کو وہ بھی ایک قوم ہے، زندہ رہنے کا حق تو ان کو ہے۔ کئی سوال اس نے کیے، سول سوسائٹی کا فن خواں تھا، ہم نے اسے کہا اللہ کے بندے ہم نے ان کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، ہم نے تو مسلمانوں کا ٹھیکہ لیا ہے۔ کشمیریوں کا وطن آزاد ہو، فلسطینیوں کا وطن واپس ملے، یہودی کہاں جائے کھائے خسمانو تکے کھائے۔ کہتا یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، میں نے کہا یہی قرآن کہتا ہے، میں نے کہا قرآن یہی کہتا ہے۔ کہتا اچھا، اینک والا وہ بھی تھا، کہتا قرآن تا اسی بھی پڑھیا، میں کہ پونڈو مان لو تسی کی تو پڑھیا، لے آؤ قرآن مجید، کھولو بقرہ، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ۔ کیوں بھائی مسجد والوں آیت پڑھی ہے کہ نہیں؟ ضربت کا معنی ٹھپا لگا دیا آسمان سے، رب رحمان نے یہودیوں پر ضربت مہر لگا دی، الذلہ، ان کا حکم ذاتی نہیں ہوگا۔ مکہ مکرمہ میں میرے ایک استاد تھے، اللہ کی قسم ام القریٰ یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، مجھ سے کہنے لگے الذلہ کا معنی لا حکم ذاتی لہم، یہودیوں کا حکم ذاتی نہیں ہوگا، والمسکنہ ولا دار لہم، ان کا ملک قومی نہیں ہوگا، ان کا حکم ذاتی نہیں ہوگا، یہ اللہ نے مہر لگا دی۔ اب بھلا بتاؤ یہ بیچارے نونی قافی انصافی مکھی پر مکھی مارنے والے آیتیں پڑھتے ہیں؟ واللہ اللہ کے گھر میں یونیورسٹی میں داخلہ ملا، پڑھنے گئے، وہ استاد رحمت اللہ علیہ مجھ سے کہنے لگے کہ میں عرب بادشاہوں کو دیکھ رہا ہوں، وہ ڈھیلی بات کرنے لگے ہیں، کہتے تو پاکستان سے شاگرد آیا ہے، میں تجھے الگ وقت میں گھر پر روزانہ گھنٹہ ڈیڑھ دیتا ہوں، کہتے میری بات یاد رکھنا، مسلمان ملکوں میں سے جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوشش کرے گا، تسلیم کروائے گا، اللہ اس ملک کو توڑ دے گا۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، اللہ کی قسم شیخ نے پڑھایا، شیخ بھی مفسر ہیں، کہنے لگے الذلۃ ان کا حکم ذاتی نہیں ہوگا، والمسکنۃ المسکین الذی لا بیت لا دار لہ، کہتا ان کا نہ ملک قومی ہوگا، وطن قومی ہوگا، نہ حکم ذاتی ہوگا، ہمیشہ یہ دوسروں کے ٹکڑوں پر، امریکہ شمریکہ کی دلالیوں پر، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے ان کا بیڑا غرق کر دیں۔ یہ عقیدہ ہے۔ رحمان آباد کے رہنے والوں، خالی ارجن سنگھ سے رحمان آباد میں بدلنے سے بات نہیں بنتی، اللہ کی قسم بدلنا پڑتا ہے بہت کچھ۔ سوچ بدلو، پتروں کی تربیت کرو، پوتروں کی تربیت کرو، گھروں میں بیویوں کی، بیٹیوں کی، بہوؤں کی تربیت کرو، نمبرداروں کی تربیت کرو، ائمہ مساجد کی تربیت کرو، اسکول ماسٹروں کی تربیت کرو، ان کے اندر قرآنی ایمانی غیرت کے ٹیکے لگاؤ۔
کشمیری آج بھی مایوس نہیں ہے پاکستان سے، اللہ کی رحمت سے، چاہے فلائٹیں لندنوں سے جتنی مرضی آئے جائیں، یہ فلائٹیں ادھر کو بھی آتی ہیں اسی طرح ادھر کو بھی بھاگتی ہیں۔ انہوں نے کچھ کرنا کرانا ہے نبی علیہ السلام کی امت کے ان جانثاروں نے، سونے نبی کے وفاداروں نے، نبی کے یاروں پیاروں نے اپنے اندر دینی حمیت، قومی غیرت، وحدت، خدمت اور بدل و سیاست۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ سمیع